کے لیے صدقہ کرنا ہو تو اس میں جیسے دل چاہے کر سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کو لازم سمجھے بغیر. کسی نے بھی طے کر لیا کہ جناب بکرا ہی ہوگا، یہ بکرا بھی اور سیاہ ہونا چاہیے اور ایک بکرا ہی ہونا چاہیے، یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنے کا دل چاہے بس وہ خرچ کر دیں، کھلانے کی صورت میں کر دیں، کیش کی صورت میں کر دیں، کسی کو کپڑے دے دیے، جیسے دل چاہے. کسی چیز کو لازم سمجھے بغیر. جب ہم کسی حصے کو، کسی چیز کو، کسی بات کو لازم سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں ایک تو بکرا ہی کرنا ہے یا سیاہی کرنا ہے یا اتنا کرنا ہے، اتنے پیسے ہی ہونے چاہیے، تو اب یہ سب چیزیں تکلفات کے ساتھ ساتھ بدعات کے دائرے میں داخل ہونے لگتی ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی مرضی سے ضروری سمجھ لیا. ضروری اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ ضرور سمجھا کہ نہیں؟ کہ تسلی نہیں ہو رہی. اگر بکرا ذبح نہیں کیا تو تسلی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا یہ کلچر، یہ گھر میں ہمارے ایسے ہوتا ہے، ابا ایسے کرتے تھے، فلاں ایسے کرتے تھے، فلاں رشتہ دار کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو جب تک ایسے نہیں کیا جائے گا اس کا مزہ نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ اصل مقصود اللہ کا قرب حاصل کرنا مال خرچ کر کے نہیں ہے، بلکہ اس خاص طریقے سے کرنا، اس میں تسلی ہے اور تسکین ہے. جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ اس طریقے سے کرنا سنت بھی نہیں ہے، تو اس طریقے میں ہی اس تسلی اور تسکین کو ڈھونڈنا اور اس کے بغیر تسلی نہ ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں اور ایک بدعت ہمارے دل میں جاگزی ہو چکی ہے، وہ کلچر اور تہذیب میں دیکھتے دیکھتے. تو ایسی صورت میں تو بالکل بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو دل کا تقاضا ہو، بلکہ اس کے برعکس کرنا چاہیے اور بالکل چھوڑ دینا چاہیے. تو اسی لیے آپ معمول دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ بکرے وغیرہ قربان اب کرتے ہیں، خاص طور سے اہتمام سے اب نہیں کرتے، کیونکہ عام لوگوں نے اس کو لازم سمجھ لیا، ضروری سمجھ لیا کہ صدقے کا بکرا ہی کرنا ضروری ہے. تو یہ جب سب چیزیں جب آ جاتی تو وہ آہستہ آہستہ اگلی نسلوں میں وہ فرض اور واجب کے درجے کی بن جاتی ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو ہمارا کام نہیں بنے گا، یوں نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہوگا. تو ایسی چیزوں کا بہت شدت سے اپنی ذات کی حد تک، دوسروں کو نہ کہیں بھلے، لیکن اپنی ذات میں یا وہ لوگ کہ جو آپ سے متعلق ہیں ان کو اس سے روکنا چاہیے، یا خود کم از کم روکنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ضروری ہے. مثلا اب یہ آہستہ آہستہ نئے نئے ٹرینڈ جب بن جاتے ہیں تو ہر چیز میں ہی اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. اب ایک نیا ٹرینڈ آج کل نظر آ رہا ہے کہ اب دیکھا کہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ موقع اگر ہوتا ہے تو پاکستان جاتے ہوئے یا آتے ہوئے عمرے کی ترتیب بن جاتی ہے تو عمرہ کر لیتے ہیں. اب اس کو لازم کر لیا کہ جب بھی پاکستان جائیں گے عمرہ کریں گے، جب بھی جائیں گے واپسی پہ عمرہ کرتے رہیں. تو اس کا نقصان یہ ہے کہ ایک تو وہ عادت بن جاتی ہے، وہ جو ہیبت، وہ جو جلال، وہ جو وقار، وہ محبت مکہ اور مدینہ سے تھی، وہ اب اتنا کثرت سے جانے کی وجہ سے دل سے نکل جاتی ہے. اب تو گھر کی بات ہو گئی، آئے دن چلے جاتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی. اسی لیے آدمی کے دل میں ان جگہوں کی عظمت، طلب اور تڑپ ہو اور وہاں وہ نہ جا سکے تو ایسا شخص زیادہ فائدے میں ہے بنسبت اس کے کہ جس کے دل میں وہاں کی عظمت نہ رہے، محبت نہ رہے، تعلق نہ رہے اور وہ بار بار جاتا رہے. اس لیے جو لوگ وہاں لوکل ہوتے ہیں، بہت عرصے سے رہ رہے ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اس میں ظاہر بات اچھے بھی قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جن کو اس کی کوئی دل میں وقت، توقیر، عظمت نہیں ہوتی. ان کے نزدیک یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بس روزانہ کا آنا جانا. اور ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہو، یہ انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اگر ہمیں بار بار کسی جگہ جانے کا اتفاق ہوتا رہے تو اس کی عزت، عظمت، اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو وہ جو ایک سلسلہ ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی حکمتوں کو نہیں سمجھ پاتا، نفس ان چکروں میں ڈالتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ میں نے تو اتنے عمرے کر لیے اور اللہ مجھے بار بار بلا رہے ہیں، تو آٹومیٹیکلی یہ خیال آنے لگتا ہے کہ کوئی خاص اب بات ہوگی ہی نہ کہ اللہ مجھے موقع دے رہے ہیں. اپنے آپ کو خود بخود وہ ولایت کے مقام پہ فائز سمجھ لیتا ہے، اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اس کا کام بہت زبردست چل رہا ہے. تو اس سب چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ ہمیشہ اور ہر دفعہ کا ایک سلسلہ کہ جب بھی جائیں گے، جب بھی ہوگا تو واپسی پہ عمرہ یا جاتے ہوئے عمرہ کریں گے. اس میں بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم شرارت میں پڑ گئے، نفس کے ہاتھوں کھلونا بن رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنی بہت سی اور ذمہ داریاں چھوڑ دیں اور آ کے اس پہ بڑا خوشی کا اظہار دنیا میں بھی، واٹس ایپ پہ بھی اور فیس بک پہ بھی بتایا جا رہا ہے اللہ نے بڑا فضل فرمایا، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں تو کوئی کیا پوچھتا، بس اللہ نے موقع دے دیا کہ راستہ کھل گیا، دیکھو اللہ ہی کی طرف سے، بس کیا کہا جائے.
تو یہ چیز خود اتنا بڑا آدمی کے اوپر اس کی وجہ سے پریشر بنتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کوئی بات تو ہے نا آخر، اور دوسروں پر بھی اس کا پھر ایک امیج اور روپ بننے لگتا ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس خام خیالی میں پڑ جاتا ہے۔ اور شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نفس کو اعلی کار بنا کر اگر ہم سے وہ عبادت نہیں چھڑوا سکتا تو کم از کم اس کی برکتیں، اس کے فوائد وہ ضائع کر دے، بلکہ اس کو نقصان دہ بنا دے ہمارے لیے۔ تو ایک مستحب سنت عمل تھا، فضیلت کی چیز تھی، کرتے تو فائدہ ہوتا، اس سے آخرت بنتی، نفس کا تزکیہ ہوتا، ہم نے اسی کو جو ہے وہ اپنے ریکارڈ بنانے کے لیے استعمال کر دیا کہ میں نے کتنے عمرے کی اور تم نے کتنے عمرے کی اور فلاں نے کتنے کیے، وہ تو اس دفعہ بھی گئے تھے، ان کو اس دفعہ ہم ان کا موقع لگ گیا، ہم بھی جائیں گے۔ تو یہ بار بار کی جو ہے ان سب میں بھی ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کیوں جا رہے ہیں، نیت کو ذرا ٹٹول لیا جائے، کر کیوں رہے ایسا۔ پھر یہ کہ 2-3 دن وہاں لگا کے آئے، اس کے بعد آٹومیٹیکلی یہ سمجھ لیا کہ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر بھی دروس میں جائیں، کلاسز میں جائیں۔ مجھے اپنا کام کرنے کا تھا، اس کام کو چھوڑ کے یہ کام کر کے زیادہ تسلی ہوئی، حالانکہ اصل کام جو تھا پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے کا، زندگی میں تبدیلی لانے کا، اس کو چھوڑ دیا اور ان چکروں میں پڑ گئے۔ تو نفس جو ہے بہت بری طریقے سے انسان کو بے وقوف بناتا ہے، اس کو کھلونا بنا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے ایسے کام کرنے سے بہت بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک تو ضمنی بات آ گئی، اسی طرح سے یہ ہے کہ کوئی خاص موقع ہے تو لوگوں کو کھلا رہے ہیں، تو لوگوں میں ایک چرچا ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کے یہاں تو ماشاءاللہ سال میں 2-3 دفعہ تو ان کے یہاں سے بکرے آتے ہی ہیں، ہماری فلاں خانقاہ میں، فلاں مدرسے میں، فلاں مسجد میں، فلاں جگہ پر، فلاں بزرگ کے یہاں وہاں جو لنگر ہے وہ ان کی طرف سے آیا ہے۔ وہ نام جو مشہور ہو جاتے ہیں، وہ ایسے لوگ جو وہ خواص میں شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے یہاں سے اتنی دیگیں آئیں، ان کے یہاں سے اتنے فلاں ہیں۔ تو وہ سب کی اپنی اپنی پروفائلنگ نفس کرواتا رہتا ہے، اور شیطان ایسے چکر میں ڈال دیتا ہے کہ انسان کو یہی وجہ بنتی ہے، اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ اور ایسے لوگ آہستہ آہستہ اگر ان کو زیادہ تھوڑا بہت علم بھی ہو جائے اور تھوڑا سا موقع مل جائے تو پھر وہ اپنی اپنی دکانیں کھول لیتے ہیں، باقاعدہ لوگ ان کو چڑھاتے ہیں، یہ بھی چڑھ جاتے ہیں، یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعی کچھ ہے مقام ہمارا۔ تو اب ان کی ادارے، ان کی خانقاہیں، ان کی باقاعدہ خود ہی گدہ نشینی شروع ہو جاتی ہے، اور کیا کیا کچھ چکر۔ ظاہری بات ہے جب نفس کو ہم نے سمجھا نہیں، اس کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے، اور کسی کے سپرد اپنے آپ کو کرتے نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے بتائے کہ کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے تو نفس کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے کاموں سے بہت بچنا چاہیے۔ صدقہ وغیرہ کرنا ہے تو خاموشی سے کرے، پیسہ جس کو دینا ہے پتہ بھی نہ چلے، اور ایسا ہو کہ اب جس کو آپ نے مثلا بکرا دیا وہ کرے گا کیا؟ اس میں بکرا دینے کا کسی کو فائدہ کیا ہے؟ ہاں ذبح کر کے پورا گوشت ووشت پکا کے پہنچا دیا کسی کو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت میں جب پوری گائے یا ایک بکرا پورا ذبح ہو کے جاتا ہے، یا پورا بکرا سالم کسی کو دے دیا جائے، تو لوگ لامحالہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کس نے کیا، تو کبھی وہاں سے گزر ہوگا، دوسروں کو پتا کہ یہ فلاں صاحب ہے۔ تو وہ جو اخفا ہونا چاہیے نفلی کاموں میں، جو کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو پتہ چلے گا، ظاہری بات ہے، پروفائلنگ ہونے لگے گی، خود ہی آپ کے لائکس بنتے جائیں گے، اور شیطان اس کو پھر کیش کرائے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، نفس کو پہچاننا چاہیے کہ میرا نفس کن چیزوں سے حظ لیتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیوں، کہاں مجھے پھنساتا ہے۔ تو خلاصہ کیا کہ صدقہ خیرات وغیرہ کی جائے، دیکھ کے کی جائے، کہاں، کیسے، کب، کس نیت سے، کیا جذبہ ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات تو کہیں نہیں ہو سکیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے لیے وہ وبال بن رہا ہو۔ ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے کی جائے۔ کبھی دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے اگر نظر بھی آئے کہ استاد نے، شیخ نے پبلک میں کیا ہے، تو اس کی کاپی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس کیا حکمت ہے، کس وجہ سے وہ کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہمیں اپنی نیت کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کس طریقے سے نقصان میں تو نہیں ڈالا جا رہا۔ یہ سب چیزیں سمجھنی چاہیے اور اس طرح سے چلنا چاہیے تاکہ ہمارا عمل ہمارے لیے وبال نہ بنے، نقصان دہ نہ ہو جائے۔ اللہ خوب فضل فرمائے، سمجھ و شعور عطا فرمائے۔